اپنا وطن. السلام علیکم، I'm رافع آصف. ویلکم ٹو دا فارن ڈیسک. آج یورپ تاریکی کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. یورپ کے جو اہم ممالک ہیں وہ ان کی جو اکانومی ہے وہ بہت کمزور ہوتی جا رہی ہے. برطانیہ اور فرانس میں IMF بیل آؤٹ کی بات چل رہی ہے. اس کے علاوہ جو پروفیشنلز ہیں وہ برطانیہ جانے کے بارے میں اب اتنا خواہش مند نہیں ہیں کیونکہ وہاں کی جو اکانومی ہے بہت کمزور ہوتی جا رہی ہے. اور جو بلینئرز ہیں، ملینئرز ہیں، وہ ملک چھوڑ کر کسی اور ملک میں شفٹ ہو رہے ہیں، دبئی میں شفٹ ہو رہے ہیں، وہاں کی سٹیزن شپ حاصل کر رہے ہیں. اسی سب پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر جرنلسٹ سعدیہ افضال. ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو. یورپ کی اکانومی اتنا زوال کا شکار کیوں ہو رہی ہے؟ کیا مسائل ہیں؟ دیکھیں، بڑا اچھا ٹاپک ہے آج کا. یورپ میں ہم دیکھ رہے ہیں کافی عرصے سے ہی اکانومی کو لے کے پریشانی پائی جاتی ہے. ایک ٹینشن آپ کو نظر آتی ہے. مختلف اپوزیشن پارٹیز جو ہیں وہ تقریباً تمام ہی ممالک میں آپ دیکھ لیں تو سٹنگ گورنمنٹس کو بہت زیادہ کرٹیسائز کر رہی ہیں. اچھا، جو اگر آپ بیسک ایشوز دیکھیں نا وہاں پہ اکانومی کو لے کے ٹیکسیشن بڑھتی چلی جا رہی ہے. جو ٹیکس قوانین ہیں اس میں مسلسل سختی آ رہی ہے. اب یورپ نے نا ایک کانسیپٹ دیا کہ ہمارے جو ممالک ہوں گے نا وہ ویلفیئر اسٹیٹس ہوں گے. وہ فلاحی ریاستیں بنانے کے چکر میں اس وقت جتنے کنسیشنز دیے جا سکتے تھے وہ دیتی آئیں حکومتیں. اب اس کا اثر جو ہے وہ ان کی اکانومی پہ پڑ رہا ہے. اب وہاں پہ آبادی دیکھیں تو وہ مسلسل جو شرح پیدائش ہے وہ کم ہو رہی ہے. اور جو لوگ آلریڈی ان کے پاس، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ پروفیشنلز موجود ہیں، جو امیر طبقہ ہے وہ چھوڑ چھوڑ کے ملک کو جا رہے ہیں. سنگاپور جا رہے ہیں، دبئی جا رہے ہیں. دبئی آپ نے بھی مینشن کیا، انکم ٹیکس نہیں دینا پڑتا وہاں پہ ادروائز بزنس کے لیے بہت زیادہ فیسلٹیز ہیں. یا پھر وہ رخ کر لیتے ہیں سوئٹزرلینڈ کا. یہ 2-3 ممالک ہیں جو زیادہ اس وقت برطانیہ میں بھی اور دیگر ممالک میں بھی، یورپی کنٹریز میں، وہ آئی تھنک سر فہرست ہیں جہاں پہ ان کے لوگ جا رہے ہیں. اچھا، اب ٹیکسیشن نے کیا کیا ہے کہ ظاہر ہے لوگوں کی جو زندگی ہے، روزمرہ کی چیزیں ہیں، اس پہ اس کا اثر آ رہا ہے. جابز لوگوں کی ہے نہیں اتنی، جابز کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے، سیلریز بڑھ نہیں رہی ہیں، لیکن ٹیکسز جو ہیں وہ مسلسل بڑھتے چلے جا رہے ہیں. آج برطانیہ کے اندر کسی کے لیے اپنا گھر افورڈ کرنا، گھر خریدنا بڑا مشکل کام ہو گیا ہے، بڑا مشکل ترین مرحلہ ہے. IMF کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ جناب اتنی کنڈیشن ان کی خراب ہو جائے گی کہ IMF کی طرف بھی رجوع کرنے کے بارے میں کہیں نہ کہیں کوئی بات ہو رہی ہوگی، اور آج ہو رہی ہے. آج یہ باقاعدہ اس پہ ڈبیٹ ہو رہی ہے. فرانس کے اندر تو خاص طور سے، برطانیہ کے حوالے سے بھی خبریں ہیں کہ برطانیہ کے کچھ شہر آپ نے دیکھا بھی انہوں نے بینکرپسی ڈکلیئر کر دی. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں، یوکرین والی جو ایک ضد یورپی کنٹریز نے پکڑی کہ جی یوکرین کو یورپ کے یا نیٹو کے ایک رکن ملک کے طور پہ ٹریٹ کیا جائے. وہ کیا چاہتے ہیں کہ یوکرین نیٹو کا رکن ملک بنے، جو کہ ابھی نہیں ہے. بٹ امریکہ سے بھی ان کی کیا ڈیمانڈ رہی کہ یوکرین کو ایسا ہی ٹریٹمنٹ دیں کہ وہ آلریڈی نیٹو کا رکن ملک ہے، کیونکہ اگر آپ نے ابھی ساتھ نہیں دیا یوکرین کا تو روس کل ہمارا رخ کرے گا. تو امریکہ نے ہاتھ کھینچ لیا. ٹھیک ہے، امریکہ نے جو یوکرین کی جس طریقے سے مدد تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے وہ کم کر دی. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بار بار یہ احساس دلایا یورپی کنٹریز کو کہ اب بس بہت ہو گیا. آپ نے جتنا ہماری اکانومی پہ بوجھ بننا تھا وہ آپ بن چکے ہیں، ناؤ نو مور. یورپ کو صاف الفاظ میں کہہ دیا گیا اپنا دفاعی بجٹ جو ہے وہ بڑھائیں، اس کو GDP کے 5% تک کریں. اچھا، اب یہ یورپ جو ہے نا سستی جو انرجی نیڈز ہیں اپنی وہ رشیا سے پوری کر رہا تھا. جب رشیا نے یوکرین پہ حملہ کیا تو اس کے بعد یورپ نے اوبویسلی بطور احتجاج یا رشیا پہ سینکشنز لگاتے ہوئے یورپ سے وہ جو گیس تھی، جو توانائی کی ضروریات تھیں، جو سستی ان کو مل جاتی تھیں، وہ خریدنا بند کر دی. اس کا اثر جو ہے وہ ان کی اکانومی پہ بہت زیادہ پڑا ہے. اچھا، اب وہ ممالک جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ روس سے تیل کی خریداری، گیس کی خریداری انہوں نے جاری رکھی، وہ آج جیسے سر فہرست اس میں انڈیا آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اب آہستہ آہستہ کم ہو یا ختم ہو وہ پتہ چل جائے گا. لیکن ان لوگوں کے، ان ممالک کے جن کے فیصلے ہیں ان پہ بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ تنقید کرتے رہتے ہیں. یورپ نے بند کی توانائی کی ضرورتیں پوری کرنا روس سے، لیکن اس کا اثر ان کی عوام پہ آ رہا ہے، ان کے ممالک پہ آ رہا ہے، اور وہ زیادہ عرصہ اس کو سسٹین نہیں کر سکیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ نہ تو وہ روس سے واپس گیس کی خریداری شروع کر سکتے ہیں
کیونکہ ایک سٹانس انہوں نے لے رکھا ہے. ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر ہم نے ایسا کر دیا تو وہ روس کے آگے سرنڈر کرنے کے مترادف ہوگا, اور اگر آج ہم یوکرین کے لیے کھڑے نہ ہوئے تو پھر کل کو ہماری باری آئے گی. اچھا, پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا. کیسے فائدہ اٹھایا؟ جب انہوں نے دیکھا کہ یورپ کی اپنی جو انڈسٹری ہے وہ بند ہونا شروع ہو گئی ہے, یہ اپنی گیس کی ضروریات, انرجی کی ضروریات پوری نہیں کر پا رہے ہیں, تو پھر امریکہ نے یورپ کو مہنگے داموں تیل اور گیس بیچنا شروع کر دیا. اکانومی ایسے ہی ہے, جو آپ کو اسپیس ملے, جو ویکیوم کریٹ آپ نے دیکھا ہے ہوتے ہوئے, آپ اس کو فل کریں گے. سو امریکہ نے اپنی اکانومی کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پالیسی کے تحت وہ پروان چڑھانے کی کوشش کی. یورپ پہ ٹیرفس کم ہوا کرتے تھے امریکہ کی طرف سے, وہ بھی انہوں نے بڑھا دیے. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو یورپ کے ساتھ اگر رویہ ہے, اگر آپ دیکھیں نا, تو اس میں آپ کو ایک چیز نظر آتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے لیے بوجھ ہیں, امریکہ کی اکانومی کے لیے بوجھ ہیں. اگر انہوں نے اپنی پالیسیز تبدیل نہ کی, جس میں سر فہرست وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے امیگریشن کے جو قوانین ہیں وہ صحیح نہیں ہیں. وہاں پہ دیکھیں امیگریشن کے بہت ایشوز ہیں, وہاں پہ انلیگل امیگرینٹس کے حوالے سے آئی اسٹل ریممبر, آئی تھنک UNGA کے پلیٹ فارم پہ انہوں نے کھڑے ہو کے بات کی تھی کہ اگر یورپ نے اپنے امیگریشن قوانین سخت نہ کیے اور انلیگل امیگرینٹس اسی طریقے سے جیسے اب بھی آ رہے ہیں ان ممالک کا رخ کرتے آئے, تو یہ ممالک کولیپس کر جائیں گے. یورپ کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی, لیکن یہ آج حقیقت آپ کو لگتی ہے کہ کولیپس کر جائیں گے, کیونکہ وہ ان کی اکانومی کے لیے بوجھ بنتے چلے جا رہے ہیں. اچھا, پھر ان کے خلاف قوانین نہیں ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ ان کو وارن بار بار کرتے چلے آ رہے ہیں کہ اگر آپ نے اپنی پالیسیز تبدیل نہیں کی اور اگر آپ نے اپنی دفاعی ضروریات بھی خود نہیں اٹھائیں, تو ہو سکتا ہے کہ ہم نیٹو سے بھی پیچھے ہٹ جائیں. یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے کہ اگلے کچھ سالوں کے اندر اگر اسی طریقے سے یورپ کے حالات رہتے ہیں تو پورے یورپی ممالک سے تو پہلے ہی پیچھے ہٹ گئے, وہ نیٹو سے بھی باہر نکل آئیں گے. کیونکہ دیکھیں اس وقت جو ان کو سب سے پہلی چیز نظر آ رہی ہے نا, وہ امریکہ کے لیے یورپ کی پالیسیز نظر آ رہی ہیں کہ وہ یورپ کی پالیسیز جو امریکہ کی فیور میں نہیں رہیں, انفیکٹ امریکہ کی پالیسیز ہمیشہ سے یورپ کو فیور کرتی آئی ہیں. سو دس از ہاؤ ہی سیز دس کہ اٹ ہیز نیور بن ٹرانزیکشنل. جو ہم نے ان کے لیے کیا ہے اس کا شاید وہ کہتے ہیں 50% بھی یورپ نے ہمارے لیے نہیں کیا ہے, تو اب ہم کیوں مزید کریں. اچھا, اب جو نئی پالیسی آئی ہے امریکہ کی, اس میں بھی آپ دیکھیں تو یورپ کو شدید انہوں نے کرٹیسزم کا نشانہ بنایا. یورپ کو ایک جو وہ شناخت اپنی برقرار نہیں رکھ پا رہا نا, اس پہ انہوں نے بہت اس کو وہ لگتا ہے کہ ناراضگی کا اظہار کیا ہے. اس پالیسی کے اندر بھی آپ کو نظر آتا ہے. جمہوریت انہوں نے کہا ہے کہ جی وہاں پہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. دیکھیں آپ ایک چیز کہ برطانیہ کی ہی مثال لے لیں, اور بھی بہت سارے یورپی ممالک ہیں کہ وہاں پہ جو رائٹ سپرمسٹ لوگ ہیں وہ آپ کو زیادہ سامنے آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ان کی جو فالوئنگ ہے وہ بڑھ رہی ہے. آپ اگر دیکھیں جو سرویز ہو رہے ہیں مختلف, تو اس میں آپ کو ان کا نمبر جو ہے وہ پہلے نمبر پہ آئے گا یا کوئی دوسرے نمبر پہ آئے گا, اور جو ہمارے جن کو ہم لبرل کہتے ہیں, جن کو ہم لیفٹسٹ کہتے ہیں, وہ آپ کو بہت پیچھے کہیں نظر آتے ہیں. سو اس کی کیا وجہ ہے کہ اپنی آئیڈینٹی یورپ اس وقت کھوتا چلا جا رہا ہے. سو یہ بہت سارے مسائل ہیں اس وقت یورپ کے لیے. انڈسٹری کا بند ہو جانا, ٹیکسیشن جو ہے وہ بڑھ جانا. پھر برطانیہ میں دیکھیں آپ, ایک اسٹیٹس تھا برطانیہ کے پاس نان ڈومیسائل کا. اب اس میں تھا کہ وہ ریزیڈنٹ تو UK کے ہی ہیں, بٹ وہ ان کا جو ڈومیسائل ہے یا ان کے پیرنٹس میں سے کسی ایک کی پیدائش کسی دوسرے کنٹری کی ہے, تو وہ پھر آپ ٹیکس وغیرہ نہیں دیتے تھے UK کے اندر, کیونکہ آپ ڈکلیئر کرتے تھے کہ آپ کا ڈومیسائل کسی اور ملک کا ہے. اب وہ اسٹیٹس انہوں نے برطانیہ میں وہ ختم کر دیا ہے. اب ہر کسی کو ٹیکس دینا ہے, تو وہ ٹیکسیشن کی وجہ سے اب لوگ بھاگ رہے ہیں. جابس کریشن زیرو ہو گیا ہے. لوگ جیسے آپ نے مینشن کیا کہ اب وہاں کا رخ نہیں کرتے ہیں, وہ دیگر ممالک کا رخ کرتے ہیں. اب مڈل ایسٹ کی طرف وہ جا رہے ہیں. اب توجہ جو ہے وہ ایشیا کی طرف زیادہ ہو رہی ہے. انفیکٹ امریکہ کے لیے بھی اب یورپ کی وہ حیثیت نہیں رہی جو ماضی میں ہوتی تھی, جو میں بار بار بتا رہی ہوں کہ اگر آپ ان کو بھی دیکھیں تو انڈو پیسیفک آپ کو ان کی پالیسیز کے اندر وہ انڈو پیسیفک سینٹرک نظر آتی ہیں پالیسیز. سو دیر آر اے لاٹ آف ریزنس, بٹ اگر ان پہ توجہ نہیں دی گئی تو جو یورپ کو ہمیشہ سے گمان تھا کہ جناب ہم پاورز شفٹ کر سکتے ہیں, وہ گمان اب بہت حد تک ٹوٹ چکا ہے. وہ وقت گزر گیا جب فرانس پوری دنیا پہ حکومت کرتا تھا. وہ وقت گزر گیا جب برطانیہ کی ایک سلطنت تھی اور وہ پوری دنیا پہ حکومت کرتی تھی. ناؤ پاورز
آر شفٹنگ, اور وہ کسی بھی صورت اس وقت یورپ کے حق میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ پاور بلاکس شفٹ کر رہے ہیں, تو آنے والے ٹائم میں جو فیوچر ہے تو اس میں جو پاور بلاکس بنیں گے, اس یورپ کا کیا فیوچر ہوگا, کہاں اسٹینڈ کرے گا؟ دیکھیں, یورپ ابھی خود کو اگر ان ممالک کے ساتھ الائن نہیں کرتا جو کہ آنے والے وقتوں میں بہت زیادہ معنی رکھیں گے, تو یورپ نے کافی حد تک کھو دیا ہے, جو بچا ہے وہ بھی ان سے ختم ہو جائے گا. اور میں اس وقت بات کر رہی ہوں چائنا کی. پریزیڈنٹ ٹرمپ بھلے ان سے لاکھ اختلاف ان کے ملک کے لوگ بھی کر رہے ہیں, ان کی اپوزیشن بھی ہے, لیکن انہوں نے ایک چیز دیکھیں جانچ لیا. انہوں نے کہا ہے کہ دنیا نا اب یونیپولر نہیں رہی, کوئی بھی ایک طاقت عالمی طاقت کہلانے کے اب قابل نہیں رہی ہے. اب آپ دیکھیں ایک ملٹائی پولر آپ کو ورلڈ نظر آتا ہے. ان کو جو ایک تھا نا امریکہ کو کہ ہم اپنا انفلوئنس رکھ سکتے ہیں, ہم اپنی اجارہ داری رکھ سکتے ہیں, وہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ وہ انفلوئنس, وہ اثر و رسوخ ختم ہو رہا ہے. سو اب دنیا کا نظام اجارہ داری سے نہیں چلے گا, شراکت داری سے چلے گا, پارٹنرشپ سے چلے گا. سو اس چیز کو سینس کرتے ہوئے انہوں نے کیا کیا کہ چائنا کو, جس کو اپنے لیے وہ سب سے بڑا تھریٹ کنسیڈر کیا کرتے تھے, اپنا سب سے بڑا دشمن کنسیڈر کیا کرتے تھے, ناؤ چائنا از نو لانگر این انیمی ٹو دی یو ایس. نئی پالیسی کے تحت چائنا از نو لانگر اے تھریٹ فار دیم. انہوں نے کیا کیا, چائنا کو کہا کہ جی ہمارا صرف ایک کمپیٹیٹر ہے, ہم نے کمپیٹ کرنا ہے اس کے ساتھ ٹیکنالوجی میں, اپنی اکانومی میں, بٹ ہم نے اس کو تھریٹ کنسیڈر نہیں کرنا. پریزیڈنٹ شی جن پنگ کی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو ملاقات ہوئی تھی, اس میں اگر آپ دیکھیں, آئی ووڈ سے کہ 100% جو پریزیڈنٹ شی چاہتے تھے, جو چائنا چاہتا تھا, وہ ساری کی ساری باتیں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے, امریکہ نے تسلیم کی. سو چائنا ایک ایسا ملک بن چکا ہے جو اس وقت آئی تھنک تمام دنیا کے ممالک کے لیے ناگزیر ہو گیا ہے کہ آپ اگر اس کے ساتھ پارٹنرشپس نہیں رکھیں گے تو آپ اپنا نقصان کریں گے, آپ اپنی اکانومی کا نقصان کریں گے. اب یورپ میں نا وہ ابھی تک اس شاید ڈبیٹ ہو کہیں نہ کہیں, بٹ یورپ میں ابھی تک وہ حوصلہ کہتے ہیں نا پیدا نہیں ہو رہا ہے کہ وہی والی پالیسی جو ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے چائنا کے حوالے سے اپنائی ہیں اس طرف جایا جائے. پھر روس کو لے کے ان کا ایک obviously that is a sort of bone of contention for them کہ ہم روس کو تو کسی صورت تسلیم نہیں کریں گے, روس تو ہمارا ہے ہی دشمن. پریزیڈنٹ ٹرمپ آن دی ادر ہینڈ پریزیڈنٹ پوٹن کے ساتھ اپنے تعلق بار بار بتاتے ہیں, اپنی دوستی بتاتے ہیں, ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ پریزیڈنٹ پوٹن کو روس کی جنگ روکنے پہ مطلب تیار نہیں کر سکے. وہ جو چاہتے تھے کہ جی میں پریزیڈنٹ پوٹن سے بات کروں گا, انہیں لگ رہی, لیکن پریزیڈنٹ پوٹن نے ان کو صاف جواب دیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنگ رکے تو پھر ہماری ٹرمز پہ رکے گی. اس میں پھر یوکرین کو اپنے کچھ علاقوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یوکرین کی تمام شرائط مانتے ہوئے مجھے کہیں کہ جنگ بند ہو جائے. لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایک روس کے ساتھ بھی, پریزیڈنٹ پوٹن کے ساتھ بھی کچھ اچھے تعلقات کے خواہاں نظر آتے ہیں. سو یورپ وہ ابھی تک چیزیں نہیں سمجھ پا رہا ہے کہ جو نئی گلوبل پاور ہے نا وہ تیزی سے چائنا بنتا چلا جا رہا ہے. چائنا نے اس وقت پوری دنیا کو انکلوڈنگ یورپ گھٹنوں پہ اپنے وہ لے کر آ گئے. ٹھیک ہے, آپ کی اے آئی چپس تھوڑی کنٹرول ہوئی تھی تو انہوں نے ریئر ارتھ منرلز امریکہ کے لیے بند کر دیے تھے. ان کو سمجھ آ گئی, انڈسٹری بند ہو گئی. ابھی آپ دیکھیں یورپ کے اندر بھی انڈسٹری بند ہو رہی ہے. کہاں شفٹ ہو رہی ہے؟ چائنا میں. زیادہ تر پروڈکٹس کہاں سے آتی ہیں؟ چائنا سے. چائنا از دا بگیسٹ مارکیٹ رائٹ ناؤ. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یو ایس ٹھیک ہے, یو ایس اپنی جگہ پہ, بٹ ناٹ ان ایوری سیکٹر. چائنا کے اندر آپ کو الیکٹرک کار کیا, مشینری کیا, سولر پینلز کیا, یو جسٹ نیم اٹ. ہمارا سوئی سے لے کے جہاز تک نا آپ کو ہر چیز چائنا میں مل رہی ہے, ہر چیز چائنا میں بن رہی ہے. ان کو اپنی کسی بھی ضرورت کے لیے نا کسی دوسرے ملک پہ ڈپینڈ نہیں کرنا پڑتا. یہ والے جو ایک لگژری ہے نا یہ دوسرے ممالک کے پاس نہیں ہے, ان کے لیے ضرورت بن چکا ہے چائنا. تو اگر یہ جو تیزی سے شفٹ ہوتی ہوئی پاورز ہیں, جو بلاکس تبدیل ہو رہے ہیں, توجہ ایشیا کی طرف جا رہی ہے, انڈو پیسیفک کی طرف جا رہی ہے, برکس بن رہی ہے ایک طرف, امریکہ کو سمجھ آ رہی ہے ملٹائی پولر ورلڈ ہے, ہم سب کے ساتھ پارٹنرشپ کے ساتھ چلتے ہیں, جمہوریت کا پرچار کرنا چھوڑ دیتے ہیں جو ہم کرتے آئے ہیں, جو ان اینڈنگ وارز ہماری رہی ہیں اب اس کا حصہ نہیں بنیں گے. اچھا, پھر اس کے اندر اس پالیسی کے اندر ایک اور چیز ہے, آپ کو جو منرو ڈاکٹرین تھی نا ان کی امریکہ کی, اس کی بھی ایک ماڈرنائزڈ فارم نظر آتی ہے. منرو ڈاکٹرین کیا تھی؟ 1832 میں ان کے پریزیڈنٹ تھے جیمز منرو. اب انہوں نے نا یورپ کے حوالے سے
کچھ نکات سامنے رکھ دیے تھے کہ یورپ کے اندرونی معاملات میں انٹرونشن ہم نہیں کریں گے, یورپ کی آپس کی جنگوں کا ہم حصہ نہیں بنیں گے, جو کہ بیچ میں ایسا نہیں ہوا. بیچ میں امریکہ انٹروین کرتا آیا, منرو ڈاکٹرین کہیں پیچھے رہ گئی. لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کو ریوائیو کر رہے ہیں, اور یہ بھی ساتھ یورپ کو انہوں نے بتا دیا ہے کہ جو ایک ویسٹرن ہیمسفیئر پہ کالونائزیشن اگر ہوتی ہے یورپ کی طرف سے تو وہ بھی برداشت نہیں کی جائے گی. تو یورپ سے بالکل اپنے آپ کو امریکہ اس وقت کھینچ چکا ہے, اور اگر چائنا کے ساتھ الائنسز نہیں ہوتے ہیں, روس کے ساتھ الائنسز نہیں ہوتے ہیں, بات جو ابھی تک مجھے تو کہیں دور دور تک نہیں لگتا کہ روس کے ساتھ کل کو یہ بیٹھ سکیں گے, کہیں پہ بات ہوگی. لیکن اگر واقعی اتنی زیادہ اکانومی کولیپس ہونے کی طرف آ جاتی ہے تو یو نیور نو. بٹ اگر یہ الائنسز نہیں ہوتے, یہ شفٹ ہوتا ہوا اس وقت پاور ان کو نظر نہیں آتا ہے, تو پھر ان کا اپنا نقصان ہے, اور پھر یورپ کی کہیں پہ وہ اسٹینڈنگ نہیں رہے گی جو ماضی میں ہوا کرتی تھی. اچھا, یورپ کے زوال میں چائنا کی جو انڈسٹریل گروتھ ہے اس کا کتنا ہاتھ ہے؟ یہی میں آپ کو بتا رہی ہوں. آئی تھنک بہت بڑا, بہت ساری وجوہات ہیں, جیسے میں نے بتایا کہ ان کی اپنی پالیسیز بھی ہیں, بٹ چائنا کی گروتھ نے تو اگین پورے ملک کو ہی یہ باور کروا دیا ہے کہ آپ ہمارے بغیر اب انکمپلیٹ ہیں. یا تو پھر آپ اتنے قابل ہو جائیں نا کہ آپ ہر چیز اپنے ملک میں بنا سکیں, آپ کی انڈسٹری جو آپ کہتے ہیں ریوائیو کر سکیں. دیکھیں امریکہ جیسا ملک بھی اپنی انڈسٹری ریوائیو نہیں کر پا رہا. تمام تر کوششوں کے باوجود پریزیڈنٹ ٹرمپ نہیں واپس لا پا رہے اس انڈسٹری کو جو چائنا شفٹ ہو چکی ہے. مجھے یاد ہے ایپل کے سی ای او ہیں جو ٹم کوک, آپ نے دیکھا ہوگا ان کا بیان جب ایپل کو واپس لانے کی بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے چائنا کے اندر سستی لیبر ملتی ہے, جو اسکلڈ ورکر مجھے یہاں پہ ملتا ہے وہ مجھے یو ایس میں نہیں ملتا. سو ایک تو اسکلڈ ورکر ہے اور پھر وہ سستا ہے, آپ کو اتنے زیادہ پیسے نہیں دینے پڑتے, اتنے ڈالرز نہیں دینے پڑتے جتنے آپ کو یو ایس میں دینے پڑتے ہیں. اچھا, ایک لمحے کو ہم کہتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے, یہ ممکن ہو گیا ہے کہ چائنا سے انڈسٹری شفٹ ہو جاتی ہے, یورپ چلی جاتی ہے واپس, یو ایس چلی جاتی ہے واپس, تو دیٹس گوئنگ ٹو ٹیک ایجز. اوور نائٹ یہ نہیں ہوگا, رائٹ. اس میں آپ کو تقریباً کم سے کم 5 سے 10 سال کا عرصہ درکار ہے. تو وہ کیا ان ممالک کے پاس ہے, کیا یورپ کے پاس ہے, کیا ان کی اکانومیز اتنا سسٹین کر سکیں گی, اتنا عرصہ سروائیو کر سکیں گی وداؤٹ اینی ہیلپ؟ تو اس کا جواب ہے نہیں. سو چائنا نے اپنے جو خود کو نا ایک گلوبل پاور کے طور پہ منوا لیا ہے. ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ جو ماضی میں بھی ہوا نا, اس کے بعد انہوں نے بڑا سبق سیکھ لیا. خاص طور سے جاپان والا معاملہ بھی, جس پہ ہم کل بھی بات کر رہے تھے کہ دوسری جنگ عظیم میں جس طریقے سے چائنا نے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں نا, اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اب ہم کسی کے آگے, کسی کی طاقت کے آگے سرنڈر نہیں کریں گے, طاقت کا جواب دیں گے طاقت سے. سو یہ بہت ساری چیزیں جو چائنا آئی تھنک وار فوٹنگ پہ کام کرتا آیا ہے, جو پوری دنیا اگنور کرتی آئی ہے. کس طریقے سے اب اگین ریئر ارتھ منرلس کی بات کر لیں, 90 to 95% کنٹرول پورے پروسیس پہ, اس کی ریفائننگ پہ, اس کی پروسیسنگ پہ چائنا کا ہے. کوئی اور ملک یہ کر ہی نہیں رہا. ہاں, را مٹیریل ہو سکتا ہے, را منرلس پڑے ہو سکتے ہیں, لیکن آپ کیسے کریں گے اس کو ریفائن؟ آپ کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے. اگر آج آپ لگانا شروع کریں اگین آپ کو بہت ٹائم لگے گا, تب تک آپ کو چائنا کی ضرورت ہے. سو چائنا کے بغیر اب دنیا کا نظام نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے, تھینک یو فار بینگ ہیئر. آج کے لیے اتنا ہی. سی یو ان دی نیکسٹ ایپیسوڈ. اللہ حافظ.